बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज व अमान में रखा हो। जो उम्मीद ही हुआ वही, लेकिन रात गए ना, अदालत का हुक्म जूते की नोक पर मारा जी डीसी ने। वो जो सुप्रीम कोर्ट का मखसूस सिस्टम का फैसला ना सुना सके, वो सिस्टम क्या करेगा? उस फैसला जो सुनाया गया उस पर अमल ना कर सके, वो सिस्टम क्या करेगा? बेचारा ये डीसी भी कितना मजबूर होगा। किसी न किसी ने तो उसके गर्दन में सरिया डाला होगा ना कि हम हैं तेरे पीछे, तू लपेट दे लाहौर हाई कोर्ट को। बस फिर यही हुआ है। और अब ये भी तय है कि 8 फरवरी को दमादम मस्त कलंदर ही है। और बड़ी जबरदस्त किस्म की कुछ चीजें मेरे पास जो 8 फरवरी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक सब पंजाब के अंदर प्लान करके बैठी है। सिंध का तो अपना है ही है, बलूचिस्तान का भी अपना अपना है, और केपी के भी है, लेकिन पंजाब जारी बात है वो बड़ा मजेदार चीज है। गेट आउट तो नहीं कह सकते थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब रात को बिन बुलाए मौलाना फजल रहमान साहब के पास पहुंचे। लेकिन मौलाना साहब ने भी कमाल कर दिया यार, कमाल कर दिया। मैं उनको सियासतदान मान गया मौलाना फजल रहमान साहब। उन्होंने पीटीआई की क्यादत को फोन कर दिया वजीर आजम के आने से पहले। ये बड़ी बात थी। इसकी भी डिटेल बताता हूँ। अहम व्लॉग होने जा रहा है, इसको मिस नहीं करना। और अगर आप चैनल रोज देखते हैं, इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करने बटन दबा दें, ताकि मेरा और आपका ये राब्ता रहे। सर वाकई ऐसा मालूम हो रहा है कि इमरान खान साहब का खौफ, इमरान खान साहब का डर, इमरान खान साहब का जो धड़का है ना, वो हर तरफ नजर आ रहा है। अब अदलिया की फील्डिंग खड़ी करनी हो वो भी हमने देख लिया। रात गई की अहम मुलाकातें हैं जी, वो भी हम आपके साथ अभी शेयर करते हैं। हर तरफ लग रहा है कि पूरा का पूरा सिस्टम इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ना एक्टिव है, हरकत में है, और बाकी उसको और कोई काम है भी नहीं, बाकी कोई काम कर भी नहीं रहा। सिंध हाई कोर्ट देख लें, वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट देख लें, लाहौर हाई कोर्ट देख लें, और अब 10 फरवरी को इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट भी देख लेंगे। तो हर चीज़ ना बुक हो गई है। सादे अल्फाज में बोलें कि अब किसी ने लाहौर हाई कोर्ट से इंसाफ लेना है ना, तो लाहौर हाई कोर्ट में इंसाफ नून लिख देगी। वैसा ही बन गया ना। मैंने जहाँ सारे रिश्ते रुश्ते में आपको बता चुका हूँ कि कौन से नए जज जो उन्होंने रखे हैं, वो किसके रिश्तेदार कौन है क्या नहीं है, वो सरकारी मुलाजिम है, और या पंजाब की तनख्वाह होल्डर है, तो कुछ ना डिप्टी अटर्नी जनरल, और ये सब चीज़ें एडिशनल चल रही है। तो सब चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। किसी का बाप नून लीग का सदर है, तो किसी का बहनोई है क्या नहीं, ये सब चल रहा है। तो अब ये तय हो गया कि पंजाब में इंसाफ नून लीग देगी, और सिंध में इंसाफ पीपल्स पार्टी देगी, और इस्लामाबाद में इंसाफ जो है ना वो देगी। क्योंकि मैंने ये लफ्ज़ लिख लिए थे, ताकि मैंने कहा कोई ऐसी बात हो कि पीका चिक्की लग जाए, लेकिन फिर भी अब कोशिश करेंगे। तो इतना पता चल गया है कि अब जो इजाज़तें हैं ना, तो अब ये लोग ही देंगे। हाँ, इस्लामाबाद में अब इस्टेब्लिशमेंट इजाज़त देगी, क्योंकि वहाँ की जो जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अब सजाया गया है, और सुप्रीम कोर्ट को तो बस कुछ नहीं पूछा, मैं मुंह ज़िप बंद कर लेता हूँ। तो इस तरीके से ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। बहरहाल मीनार पाकिस्तान में 8 फरवरी को जलसा करने की इजाज़त मांगी दी गई थी। लाहौर हाई कोर्ट के फारूक हैदर साहब ने, जस्टिस फारूक हैदर साहब ने ये हुक्म दिया था कि डीसी को कि कल शाम 5 बजे तक आपने फैसला करना ही करना है। रात गए तक सर ये फैसला नहीं हुआ। उसके बाद जाके रात को कुछ 11:30 बजे ये अहकामात आए हैं जी, जज फारूक हैदर साहब के उस हुक्म के बाद, कि पहले तो इन्होंने डीसी साहब ने पूरा फारूक हैदर साहब के अदालत का जो हुक्म है ना उसको जूते की नोक पर रखा है, और बहुत देर तक इजाजत दी। 11:30 बजे फैसला सुनाया गया कि जी डीसी लाहौर ने ना जस्टिस फारूक हैदर साहब के वो 5 बजे की टाइमलाइन को भी ब्रेक किया। उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान में जलसा करने की इजाज़त नहीं दे सकते। 11:30 बजे पीटीआई के भी दो ही बंदे थे, उनको पता था बोल ऑलरेडी किसने इजाज़त तो देनी नहीं है, लेकिन बहरहाल किसी न किसी ने हवा तो भरी होगी कि देखिए हमने हमने डीसी इस्लामाबाद को बचा लिया तो हम आपको भी बचा लेंगे। तो बहरहाल ये तय है कि डिप्टी कमिश्नर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस से ज़्यादा तगड़ा है। उसी तरह जिस तरह अडयाला का सुप्रीडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी जस्टिस से ज़्यादा तगड़ा है, बाहरी लग रहा है। काश आलिया नीलम साहबा को वो सुप्रीम कोर्ट जो आने की जल्दी ना होती तो वो कोई नोटिस ले सकती थी, लेकिन खौफ है कि सर, और इनको खौफ है कि अगर इजाज़त दे दी तो लोगों के मोमेंटम ना बन जाए, एक बार से फिर गलियां और सड़कें न सज जाएं। तो यही वजह नहीं है कि हमाद अजहर साहब ने कहा है रात को, कि उन्होंने कहा इमरान खान साहब तो 2 माह में बाहर आ ही जाएंगे, लेकिन अगर 8 फरवरी को लोग बाहर निकल गए तो ये बात 2 हफ्तों की भी हो सकती है। ये हमारा तो भाई वो चीज़ है ना। तो ये पीटीआई पूरे पंजाब को जलसागा बनाने के मूड में है। 8 फरवरी को क्रैकडाउन तो रात को तिलक दंग और पता नहीं कहाँ कहाँ की वीडियोस मेरे पास आए हैं, वो मैंने देखे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक साहब यौम स्याह को, क्योंकि इमरान खान साहब ने इसकी वही कॉल दी है जो 24 नवंबर की कॉल दी थी।
بالکل اسی طریقے سے ابھی میں آپ کو بتا دوں عمران خان صاحب کا جو پیغام آیا اس حوالے سے، محتاط لیکن کیا جامع پیغام آیا جو انہوں نے صحافیوں سے کل گفتگو کی، وکلا سے گفتگو کی، یہ سب ہے۔ اور یہ خوف ہی ہے نا جس کی بنا پر رات کو نا گھبراہٹ کا یہ عالم تھا کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے بغیر بلائے خود درخواست کر کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس پہنچے، اور ان کے گھر پہنچے۔ عطا اللہ تارڑ صاحب ان کے ساتھ تھے، احسن اقبال صاحب تھے، تاکہ جانے کہ واقعی مولانا فضل الرحمان اپوزیشن اتحاد میں اعلانیے جا رہے ہیں۔ کیا چیز ہے، انہوں نے یہ تو کہہ دیا تھا میری گورنمنٹ 2 نمبر ہے، لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں ہے، اس کی حکومت کے بعد مینڈیٹ نہیں ہے، یہ فارم 47 والی ہے، تو انہوں نے کہہ دیا تھا۔ تو وہ کہنے جا رہے ہیں نا بھائی پچھلی چیزیں بتائیں گے، بھائی اب تو ہم نے پی ڈی ایم 1 میں آپ کو بڑی عزت دی تھی، چاہے اس کہ پی ڈی ایم 2 میں ہم نے آپ کو منہ نہیں لگایا، چاہے اس کہ ہم نے آپ سے 26ویں آئینی ترمیم کروا لی، لیکن مولانا صاحب کو بہرحال شہباز شریف صاحب کرے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے سب سے پہلے اپوزیشن کے لوگوں کو کال کی ہے، انہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو کال کیا، انہیں شاہد خاقان عباسی کو کال کیا، انہیں محمود خان اچکزئی کو کال کیا، جو 2 دن پہلے ان سے ملے تھے اسد کیسر کی رہائش گاہ پر۔ یہ سب تھے نا، مولانا فضل الرحمان بھی اس ملاقات میں موجود تھے اسد کیسر کے گھر۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا ہے اور بتایا ہے کہ وزیر اعظم آ رہے ہیں میرے پاس ملاقات کرنے کے لیے، میں کسی کو ملاقات سے روک تو نہیں سکتا، اور ہاں یہ بتا دوں کہ میں وہی موقف سامنے رکھوں گا جو 2 روز پہلے اپوزیشن کے اجلاس میں ہماری گفتگو ہوئی تھی، اور یعنی چیف الیکشن کمیشن کے استعفے کی اور نئے الیکشن کا مطالبہ سر فہرست ہوگا۔ بہرحال جو میرے پاس اطلاعات ہیں رپورٹرز کے مطابق کہ اپوزیشن الائنس کا تاثر کو غلط کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب مولانا صاحب کے پاس گئے تھے کہ کہیں مل نہ جائے، اور شہباز شریف صاحب کو مولانا صاحب نے بھی یہ کہا ہے حاصل وصول کچھ نہیں سر، آپ یہ کام کرنے آئے تھے اور یہ کام آپ سے نہیں ہو سکا، تو میں یو پلیز، یہ والی پوزیشن تھی۔ تو بہرحال سر یہ تو ہے نا، میں نے بتایا کہ سارے کام چھڑ کے وہ سارے اسی کام کے اوپر لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ادھر عمران خان صاحب نے اپنے بڑے اچھے دوست، اپنے سپوکس پرسن انتظار پنچوتا صاحب، جو کیا بات ہے، کیا نڈر آدمی تھا، اور ٹی وی پہ آنا پسند بھی نہیں کرتے تھے، 1-2 میرے ہی پروگرام میں 1-2 بار آئے، ایک آدھ بار عامر میر صاحب کے پروگرام میں، ادروائز وہ اتنا شو آف آدمی نہیں تھا، لیکن کمال تھا عمران خان صاحب کا سپوک پرسن تھا وہ، ٹھیک ہے، فوکل پرسن تھے ان کے وہ۔ تو جو ان کا حال ہوا، جس طریقے سے ان کو ماشاءاللہ جس طرح آج کل پاکستان میں لوگ اغوا ہوتے ہیں اسی طریقے سے ان کو اغوا کیا گیا، پھر سب نے دیکھا ان کو کس حالت میں مخصوص لوگوں نے چھوڑا، پھر وہ ریکوری پہ تھے، طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، نئی میدر پنچوتا کے کزن بھی لگتے ہیں وہ۔ تو عمران خان صاحب نے رات کو نا انتظار پنچوتا صاحب کو نا آئی ایل ایف پاکستان یعنی انصاف لا فیڈریشن کا جو فورم ہے ان کا، اس کا انہوں نے ان کو چیف آرگنائزر بنا دیا جی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا آئی ایل ایف کا جتنا بھی اسٹرکچر ہے تمام کو تحلیل کر دو، تحلیل کرنے کا حکم دیا، یعنی اب انتظار پنچوتا اپنی خود ٹیم بنائیں گے۔ تو سب سے اچھی بات یہ کہ مطلب طویل عرصے بعد ریکوری کے بعد انتظار پنچوتا صاحب جی ہاں وہ واپس آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اب لوگ انہیں سنا کریں گے، اور وہ ایز اے آئی ایل ایف کے پلیٹ فارم سے عمران خان صاحب کے فوکل پرسن بھی ہوں گے۔ ادھر سر عمران خان صاحب نے پھر اڈیالہ جیل سے پیغام رات 9:30 بجے ان کا جاری ہوا ہے، محتاط تھا مگر بڑا ہی تگڑا پیغام جاری انہوں نے کیا ہے، وکلا اور صحافیوں سے انہوں نے گفتگو کی ہے، محسن نقوی صاحب کا ذکر کیا، وکلا تحریک کے ساتھ کھڑے ہونے کا، پیکا نیوٹرل پایا، جوڈیشل کمیشن کا قیام، آئی جی کے پی سے ابھی جو ہوئے ہیں ان کو رکھ رہا ہے، علی امین گنڈا پور صاحب کو بڑا رنگ ہاتھوں لیا، انہوں نے رنگ ہاتھوں کیا لیا، بڑا اچھے سے انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کو کہا ہے کہ بھائی آپ نے کیا کیا ہے، ان کا پیغام ذرا سن لیں۔ پیغام انہوں نے کہا پاکستان اس وقت ٹاؤٹس کے قبضے میں، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، ایک ایسا ٹاؤٹ سکندر سلطان راجہ بھی تھا جو 2024 الیکشن چوری کرنے کا سرغنہ تھا، اور اس پر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے تاکہ دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ محسن نقوی، اس کے پاس ایسی کون سی گدڑ سنگی ہے جو اس پر عہدوں کی بارش کی گئی ہے، اشاروں پر ناچنے والا ایک عقل سے عاری شخص کرکٹ سے لے کر خارجہ اور داخلہ امور سمیت سیکیورٹی معاملات کا ماہر کیسے ہو سکتا ہے؟ پاکستانی قوم اپنے مینڈیٹ پر ڈالے گئے تاریخی ڈاکے کی خلاف 8 فروری کو پورے ملک میں نکلے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے۔ سر جی حکم عمران خان صاحب کے پوری قوم کے لیے آرڈر جاری ہو گئے جی، انہوں نے کہہ دیا، عمران خان صاحب کی کال خود ہو گئی ہے، انہوں نے کہا صرف 17 نشستیں جیتنے والے پارٹی کو اقتدار دے کر اردلی حکومت ملک پر مسلط کر دی گئی جو پاکستان کے ہر ادارے کو تباہ کر رہی ہے۔ میں عدلیہ کی آزادی کے لیے دی گئی 10 فروری کی پاکستان بھر کی بار ایسوسیشن، سننا جی، 10 پاکستان کی جتنی بھی بار ایسوسیشن ہے انہوں نے 10 فروری کو کال دی ہوئی ہے نا، انہوں نے کہا وکلا کی اس کال کی حمایت کرتا ہوں، ملک میں قانون کی حکمرانی کے بغیر کسی قسم کا استحکام ممکن نہیں ہے،
اور قانون کی حکمرانی آزاد عدلیہ کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی۔ جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو کنٹرول کرنے کی غرض سے ملک میں آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں، اس کے خلاف پاکستانی عوام میں شدید نفرت پائی جاتی ہے۔ جو حالات ایسے ہیں، تاثر ملتا ہے کہ موجودہ نظام جمہوریت کے خلاف باقاعدہ برسر پیکار ہے۔ جو نظام ہے یہ جمہوریت کے خلاف کھڑا ہوا ہے اور روز ایک نیا اقدام اٹھایا جاتا ہے جو جمہوریت کی روح کے عین منافی ہے۔ روایتی میڈیا تو پہلے ہی بوٹوں کے نیچے ہے، اب پیکا کا کالا قانون منظور کر کے عوام کے حق کی رائے دہی کا واحد ذریعہ یعنی سوشل میڈیا پر بھی مارشاء اللہ لگا دیا گیا ہے۔ یہ زبان بندی کی کبھی ترین کوشش ہے اور پاکستان کو بین الاقوامی پابندیوں سے قریب تر کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ پیکا کا قانون اگر لاگو کرنا ہی ہے تو سب سے پہلے شہباز شریف پر لاگو کیا جائے، جنہوں نے ملکی تاریخ کے سب سے دھاندلیدہ انتخابات کو فری اینڈ فیئر قرار دیا۔ انہوں نے 26 نومبر کے قتل عام کو بھی جھٹلایا اور یہ بھی کہا کہ کوئی گولی چلی نہیں، نہ ہی کوئی شہادت ہوئی، لہذا پیکا قانون کے تحت سب سے پہلی سزا شہباز شریف کو ملنی چاہیے۔ بددیانت لوگ کبھی نیوٹرل امپائر نہیں چاہتے، یہ انہوں نے بولا ہے۔ جوڈیشل کمیشن کا قیام صرف اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ ہم انصاف کے متلاشی ہیں۔ جو مجرم ہے وہ نہیں چاہتا کہ حقیقت سامنے آئے۔ 18ویں ترمیم کے تحت کسی بھی صوبے کے آئی جی، یہ بڑا غور طلب ہے جی، انہوں نے کہا 18ویں ترمیم کے تحت کسی بھی صوبے کے آئی جی اور چیف سیکرٹری کی جو تقرری ہے وہ صوبائی حکومت کی ثوابدید ہے۔ ایک مرتبہ پھر آئین کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے صوبائی حکومت کے دیے گئے 3 ناموں کو اپنے پاکٹ لاس کے ذریعے ردی کی ٹوکری میں پھینک کر خیبر پختونخوا میں وفاق کی مرضی کا آئی جی انسٹال کر دیا گیا ہے۔ میں علی امین گنڈا پور کو خصوصی ہدایت کرتا ہوں، سر یہ سنیں، کر رہا ہوں کہ صوبے کی عوام کے حقوق کا تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ملک کے باقی تینوں صوبوں میں پہلے ہی ہمارے کارکنان کے خلاف ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے، اگر خیبر پختونخوا میں بھی ہمارے کارکنان کے ساتھ یہ سب برداشت کرنا پڑا تو اس کی ذمہ دار صوبائی حکومت بھی اور وزیر اعلیٰ پر ہوگی۔ ہمارے کسی ورکر کے خلاف کوئی زیادتی ہوئی تو فوری ایکشن لے کر آئی جی کو فارغ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے سر جی، خان صاحب اس طریقے سے کل احکامات دے رہے تھے خان صاحب نے، شکر ہے یا پارٹ 2 یا ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا۔ تبھی کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے کی الفاظ بھی وہ نہیں تھے، تبھی یوم کشمیر پر آرمی چیف کی تقریر کے الفاظ بھی وہ نہیں تھے۔ تو ادھر عمران خان صاحب بھی بہت محتاط ہیں۔ اللہ کرے کوئی رزلٹ آئے، زبردست اچھی بات ہے۔ ہاں، پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی حکومت نے عام انتخابات 2024 میں ہونے والی دھاندلی اور منظم بد انتظامی کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان کیا ہے۔ سر یہ اپڈیٹس ہیں، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں۔ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہے، جی ہاں بہت اہم ہے۔ جس طرح 23 نومبر کو میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ بہت اہم ہے، اس طرح اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ یوم سیاہ کے قافلے تیار ہو رہے ہیں، دیکھیں کتنا بڑا امپیکٹ ڈالا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔